بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم من يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ. تمہارا رب ہی تبارک و تعالی ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو دریا میں تاکہ تم رزق حاصل کرو. انہ کان بکم رحیما. وہ تمہارے ساتھ بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ آیات میں اس بات توحید اور رد علی الشرک الحمدللہ آپ نے پڑھا. ان آیات میں بھی دراصل مسئلہ تو وہی ہے لیکن اسلوب الگ ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے منعم کو پہچانے, اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پہ غور کرے, تدبر کرے اور پھر یہ دیکھے کہ یہ ساری نعمتیں دینے والا کون. تو جب منعم حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے تو ہر حال میں اسے پکارے, ہر حال میں اس سے مدد مانگے, ہر حال میں اس سے استعانت پکڑے, کیونکہ اس کے سوا کسی کو مدد مانگنا, استعانت پکڑنا, استغاثہ کرنا جو ہے کفر اور شرک. اس کی ایک نعمت کا اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو وہ رب ہے تمہارا یزجی لکم الفلک, جو چلاتے ہیں تمہارے لیے کشتیوں کو دریا. کہ دریاؤں کا پہلے پیدا کرنا ایک عظیم نعمت ہے, پھر دریاؤں کے اندر کشتیوں کا چلنا ایک اور عظیم نعمت کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہیں اور اللہ تبارک و تعالی اگر سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ علم عطا نہ فرماتے, کیونکہ سب سے پہلی کشتی جو ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام نے تیار کی. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اور اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے سیدنا نوح علیہ السلام کو تعلیم دی کہ کیسے لکڑیاں کاٹنی ہیں, کیسے کشتی بنانی ہے, اس کا نقشہ کیا ہوگا, اس کا طریقہ کیا ہوگا, وہ کیسے پانی میں چلے گی. آج تک جتنی کشتیاں بن رہی ہیں یا قیامت تک بنے, اس کا اصل ماڈل جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تعلیم دی. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اتنے ہزاروں ٹن کا بوجھ اٹھا کے دریاؤں کے اوپر کشتیاں چل رہی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے اس لیے کیا ہے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. اصل میں فضل کا اطلاق جو ہے وہ رزق سے ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم رزق حاصل کرو. جب ایام حج ہیں, تم حج کے اندر آئے ہوئے ہو, احرام باندھا ہوا ہے, لیکن اپنی مزدوری کر رہے ہو, اپنا رزق کما رہے ہو, تو کوئی منع نہیں. اللہ نے اس کو نص قطعی میں باقاعدہ ذکر فرمایا. تو
تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اصل تو معنی یہ ہے کہ اللہ کا فضل حاصل کر، لیکن مراد اس سے رزق ہوتا ہے۔ اسی لیے محدثین اور علماء نے، مفسرین کرام نے اشارہ فرمایا ہے کہ سمندروں کے راستے سے تجارت کرنے میں بڑی برکت ہوتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں اشارہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی تاکہ تم رزق حاصل کرو، کہ ایک ملک سے سامان دوسرے ملک میں لے جانا، دوسرے ملک سے سامان پھر تیسرے ملک میں لے آنا، تو اس میں اللہ نے ہمارے لیے ارزاق کا ذریعہ رکھا۔ اچھا، پھر اسی اللہ کی نعمت پہ غور کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز ہر ملک کو دے دیتے تو کوئی کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ میرے اللہ کی نعمتیں ہیں کہ کسی ملک کو پہاڑ دیے ہیں تو زراعت نہیں دی، کسی ملک کو زراعت دی ہے تو پہاڑ نہیں دی، کسی ملک کو سمندر دیا ہے تو دریا نہیں دی، کسی ملک کو دریا دیا ہے تو سمندر نہیں دی۔ بعض کھیتیاں ایک ملک میں ہوتی ہیں، کپاس ایک ملک میں ہے دوسرے میں نہیں ہوتی، ایک ملک میں گندم ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی، ایک ملک میں چاول ہوتا ہے تیسرے ملک میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اپنی نعمتوں کو مختلف ملکوں میں تقسیم کر دی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر ملک ایک دوسرے سے تجارت کرے، کہ تم ان سے ضرورت کی چیزیں لاؤ گے، وہ تم سے ضرورت کی چیزیں لائیں گے۔ اب بڑے بڑے ملک ہیں جو کپڑے بنانے میں اس وقت یعنی پوری دنیا میں چھائے ہوئے، لیکن کپاس کہاں سے لیں گے؟ ان کے پاس کپاس نہیں ہوتی، وہ کپاس آپ کے ملکوں سے لیں، وہ خام مال آپ کے ملکوں سے لیں۔ بڑے بڑے ملک ہیں جو اسٹیل ملوں میں بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان کے پاس خام مال نہیں ہوتا کہ لوہا بنائیں گے کس چیز، اس کے لیے ان کو سکریپ کی ضرورت ہے، ان کو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑے ملک ہیں ان میں کاریگر ہوتے ہیں، وہ ہیرا کاٹنا جانتے ہیں لیکن ہیرا نہیں ہوتا، اور بعض ملک ہیں جہاں ہیرا ہوتا ہے وہ کاٹنا نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی اور پھر ہر ملک میں تقسیم فرمائی۔ پھر اللہ نے حق نقل و حمل کے ذریعے بنا دیے ہیں کہ سمندر ہے، دریا چل رہے ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں، تو اگر صرف مواصلات ہوائی جہازوں سے ہوتی تو چیزیں مہنگی پڑتی، کہ چیز کی قیمت ہو 200 روپے اور کرایہ ہو 400 روپے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذرائع بحریہ پیدا کر دی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع بریہ پیدا کر دی ہے کہ آپ کے ٹرک چل رہے ہیں اور سڑکیں ہیں اور راستے، اور کہیں جو اہم چیزیں ہیں اور جلدی پہنچنی ہے اور خراب نہ ہو جائے ہوائی جہازوں کے سلسلے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری یہ کیوں دیا ہے، انہ کان بکم رحیما، وہ تم سے بہت مہربان، بہت بڑی رحمت فرمانے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو دریاؤں میں تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے تھے۔ اب گم ہو جانے کا کیا معنی؟ گم ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ یا تو تم بھی بھول جاتے ہو، جب دریا کی موجیں آتی ہیں اور آدمی کو ڈوبنے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو اب آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ سارے بھگوان بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب اللہ تم ہی بچاؤ، اب تمہارے سوا کوئی بچانے والا۔ اسی لیے جیسا کہ صحیح روایات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کفر میں ابھی اسلام نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کو غلبہ دیا، فتح عطا فرمائی، مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈر کے مارے بھاگ گئے، کیونکہ وہ ابو جہل کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا میرا باپ تو سب سے بڑا دشمن ہے، تو مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معافی عطا نہیں۔ وہ بھاگ گئے تو لکھتے ہیں کہ میں یمن کے علاقے میں پہنچا تو میں نے ایک جگہ کشتی میں سواری، کشتی میں سوار ہو کے میں چاہتا تھا کہ میں دوسری جانب چلا جاؤں، تو فرماتے ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں کشتی میں سوار ہوا تو دریا میں ایسا طوفان آیا کہ کشتی ہماری جو تھی وہ طوفانوں میں گر گئی،
اور بالکل اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ اب ہم ڈوب جائیں گے اور ہمارے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سارے ملاح اور سارے رکاب جو اس کے اندر سوار تھے تو فوراً پکارنے لگ گئے کہ یا اللہ اور یا اللہ تو نجات دے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سارے لات و عزا کو پکارنے والے، حبل اور منات کو پکارنے والے تو آج جب مرنے لگے ہیں تو سب کو بھول گئے، اب اللہ کو پکار، یہی تو حضور کہتے۔ یہی بات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی ان سب کو چھوڑو، ایک اللہ کو پکار۔ تو اب دیکھو اسی اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اگر اللہ نے مجھے فرصت دی اور اللہ نے مجھے موقع دیا اور ایسے اسباب پیدا ہوئے تو میں حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام لاؤں۔ تو فرماتے ہیں دخل الاسلام فی قلبی، اسلام میرے دل میں داخل ہو۔ کہ یہ کیا دھوکہ ہے کہ جب آدمی مرنے لگے تو اللہ تو بچا دے، اب اللہ تو بچا دے، اور جب ٹھیک ٹھاک ہو تو خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم دریاؤں میں جاتے ہو تو دریاؤں میں جانے کے بعد ضل من تدعون الا ایاہ، تم کھو دیتے ہو، گم کر دیتے ہو ان کو جن کو تم پکارتے تھے مگر اللہ۔ گم کر دینا کیا معنی؟ یا تو تم خود بھول جاتے، یا معنی یہ ہے کہ پکارے تو وہ کیا کریں، پکارے تو وہ کہاں آ جائیں گے دریا میں تمہیں بچانے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، اور جب اللہ تم کو نجات دے کے خشکی پہ لے آتے ہیں تو پھر تم اللہ کی توحید سے پھر جاتے ہو، پھر اللہ کے پکارنے سے پھر جاتے ہو۔ اب اللہ نے بچا دیا، اب تم اپنے گھروں میں آ گئے، خیریت ہو گئی، جان بچ گئی، اب پھر یاد آ گئے لات، عزا، حبل، منات، بزرگ اور قبریں اور سجدے اور غیر اللہ کا پکارنا اور غیر اللہ کا۔ کیوں؟ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جب تم دریاؤں سے نکل گئے، اب تم خشکی پہ آ گئے، کیا تم بے غم ہو گئے ہو؟ اللہ چاہتے جیسے تم کو دریا میں غرق کرنے پہ قادر ہے وہ خشکی پہ بھی غرق کرنے پہ قادر ہے۔ ان یخسف بکم جانب البر، تمہیں خشکی میں غرق کر دیں، زمینوں میں دھنسا دیں۔ خسف کہتی ہیں زمین کے اندر پھنس جانا، جیسے اللہ نے قارون کے بارے میں فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، کہ ہم نے حکم دیا اور قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ فرماتے بیغم ہو گئے، اب تم خشکی میں آ کے خدا کو بھول گئے، وہ اس بات پہ قادر ہیں۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا تمہاری اوپر ایسی ہوا بھیجیں جس میں پتھر ہوں۔ حاصبا حسبا سے، حسبا کہتے ہیں کنکریاں، ایسی پتھریلی اور کنکر والی ہوا بھیج دے کہ تمہیں تباہ کر دے جیسے قوم عاد۔ ثم لا تجدوا لكم وکیلا، اور جب وہ عذاب آئے پھر تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار، کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد کرے کوئی نہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہو بے وقوفو کہ اب دریا سے نکل گئے تو بس اب خدا کو چھوڑ دو؟ اللہ جیسے تمہیں دریا میں غرق کرنے پہ قادر ہے، اسی طرح اللہ تمہیں زمین میں بھی دھنسانے پہ قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ فرماتے ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارة اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فيرسل عليكم كاسفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔
اللہ نے فرمایا کیا تم بے غم ہو؟ ام امنتم، کیا بے غم ہو گئے؟ ان یعیدکم فیہ، کہ پھر تمہیں لائے دریا میں، پھر بھی تو تم سفر کرو گے نا، چلو ایک دفعہ بچا دیے پھر نہیں آؤ گے، پھر بھی تو آؤ گے نا، تارۃ اخری، مرۃ اخری، دوبارہ، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور اللہ تم پہ پھر کی ہوا چلائے جو کشتیوں کو توڑنے والی ہے، کشتیوں کو غرق کرنے والی ہے، فیغرقکم بما کفرتم، پھر تم کو غرق کر دی سبب تمہارے کفر کی، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور اللہ اگر غرق کر دے پھر تم نہیں پاؤ گے کہ کوئی خدا سے پوچھنے والا، تبیعا مانا باز پرس کرنے والا، کہ اگر اللہ تمہیں ہلاک کر دے تو کوئی ہے جو اللہ سے پوچھے جی کیوں ہلاک کیا، کیوں ان کو مار دیا، کیوں ان کو غرق کیا، کیوں، کون ہے پوچھنے والا؟ تو جب یہ عالم ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کا پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو ندا کرنا، اللہ کے سوا کسی کی مدد پکڑنا، اللہ کے سوا کسی کی منت ماننا، یہ شرک ہے۔ اس کے لیے میرے آقا نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، کہ جب تم نے مانگنا ہو چھوٹی چیز یا بڑی چیز اللہ سے مانگ، اور کسی سے نہ مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم نے مدد پکڑنی ہو تو اللہ کے ساتھ مدد پکڑو۔ فَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم نے آسرا کرنا ہو، بھروسہ کرنا ہو، توکل کرنا ہو تو اللہ پہ توکل۔ یہ مانا نہیں ہوتا کہ اب دنیا میں آدمی کہتا ہے بھائی مجھے گھر چھوڑ دو، مجھے فلاں جگہ پہنچا دی، یہ بات نہیں ہے، تو اللہ نے ایک نظام بنایا۔ مانا یہ ہے کہ غیر کو، یعنی اس کے غائب ہونے میں پکارنا، کہ وہ فوت ہو گئے، وہ بزرگ ہیں، وہ مدتیں اب تم پکار رہے ہیں، یا تم ان کے مجسموں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو پکارنا، یہ منع ہے۔ ورنہ زندگی میں، دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی اعانت کرنا، ایک دوسرے کا دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ کرو، یہ معنی نہیں ہوتا۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے غائبانہ تم اللہ کو پکارتے ہو، اسی طرح غیر اللہ کو پکارو، جیسے کہ کافر پکارتے تھے یا لات، یا عزا، یا منات، یا آج جیسے جاہل جو ہے نعوذ باللہ، وہ اپنے مشائخ جو فوت ہو گئے، جن کو صدیاں بیت گئی، ان کو پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، تو یہ جو ہے یہ شرک ہے، اور اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تبارک و تعالی، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، یخبر تعالی عن لطفی بخلقہ بتسخیرہ لعبادہ الفلک فی البحر، اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے لطف کی، اپنی مہربانی کی، اپنے احسان کی، کہ میں نے کیسے اپنے بندوں کے لیے کشتیوں کو دریاؤں میں مسخر کر دیا، وتسخیرہ لمسائل عبادہ، اپنے بندوں کے کام میں نے کیسے آسان کر دیے ہیں، ابتغاء من فضلہ بالتجارۃ من اقلیم الی اقلیم، تاکہ وہ تجارت کر کے رزق حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف۔ وَلِهَذَا قَالَ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا بِكُمْ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ بِكُمْ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دریا مسخر کیے، میں نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ مہربان ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، تم محتاج، تو وہ غنی ہو کر بغیر کسی حاجت کے تم پہ جو مہربانی کر رہے ہیں تو اس کی رحمت کی طریق، تو اب اس کی رحمت سے یہ فائدہ تو نہ اٹھاؤ کہ اس کے ساتھ شریک بنا دو۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ يخبر تبارک و تعالی ان الناس اذا مسهم ضر دعوه منيبين اليه مخلصين له الدين، اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ جب میرے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، بیماری، پریشانی،
اس وقت تو بڑے خالص ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ جب آدمی پر مصیبت آتی ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ آپ دیکھیں نا دنیا میں حالات ہیں، اللہ رحمت۔ آدمی دیکھو ہسپتالوں میں بھاگتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے تو یورپ یا بڑے بڑے ملکوں میں علاج کے لیے، لیکن ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے، کہتے ہیں اب اللہ کے سوا کوئی نہیں، اب اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسی طرح میں نے ایک میگزین میں پڑھا کہ 2 لڑکیاں تھیں، وہ اکٹھے پڑھتی تھیں، یونیورسٹیوں سے فارغ ہونے کے بعد دونوں کی شادی وادی ہو گئی، کوئی کہیں چلی گئی، کوئی کہیں چلی گئی۔ تو ایک لڑکی جو تھی وہ الحمدللہ مسلمان تھی، اور اس کی دوسری سہیلی جو تھی وہ کیتھولک عیسائی۔ مدت ہو گئی، جدا ہو گئے، پھر پتہ نہیں کوئی کہاں گیا کوئی کہاں گیا۔ تو تقریباً 15-20 سال کی جدائی کے بعد اتفاق سے وہ مسلمان لڑکی اپنا میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے ایک ہسپتال میں گئی۔ تو جس لیڈی ڈاکٹر سے اس کی اپائنٹمنٹ تھی، اس کے کمرے میں انتظار میں بیٹھی، تو وہ اس کی پرانی سہیلی جو تھی وہ آ گئی۔ وہ دیکھا، پہچانا، ایک دوسرے کو ملے، تو وہ بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا کیا حال ہے، تو اس میں بھی بات تھی، میڈیکل چیک اپ کے لیے میں آئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، یہ تو اسباب ہیں، کوشش کر رہے ہیں بس۔ تو وہ جو عیسائی لڑکی تھی نا، وہ ہنسے اور انہوں نے کہا ابھی تک تم اس اللہ کے اور اسلام کے اور اس چکر سے نہیں نکلی ہو، کیا بے وقوف ہو۔ یونیورسٹی میں بھی تم ہر وقت اللہ کرتا ہے اور اللہ کرتا ہے اور اللہ کرتا ہے، اور ابھی بھی تم کہتی ہو اللہ میاں ٹھیک کر دے، اللہ میاں ٹھیک کر دے، یہاں کیوں آئی ہو تم؟ کوئی اللہ میاں ٹھیک نہیں کرتے۔ آدمی دوائی لیتا ہے اور علاج کراتا ہے، اور کنسلٹنٹ اچھا ہو، ڈاکٹر اچھا ہو، دوائیں ٹھیک ہوں، چیک اپ وقت تو ٹھیک ہو جاتا ہے، آدمی نہ ہو تو نہیں ٹھیک ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ کیا تھا۔ میں کوئی خدا شدہ نہیں مانتا۔ خیر وہ ایسی باتیں کرتے رہے۔ تو ڈاکٹر نے اس کو پہلے بلایا، اس عیسائی لڑکی کو، اس کا نمبر جو تھا وہ بعد میں۔ تو اب وہ اندر سے جب باہر نکلی تو اتنی پریشان، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور رنگ اڑ گیا ہے، اور یہ اٹھی۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس دعا کرو اللہ مجھے بچا لے۔ انہوں نے کہا تم تو اللہ کو مانتی۔ انہوں نے کہا مجھے کینسر ہو گیا ہے اور علاج کوئی۔ انہوں نے کہا یہی تو میں پہلے کہتی تھی کہ اللہ سے مانگو۔ تو ایک وقت ہر بندے پہ ایسا آ جاتا ہے، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کمیونسٹ ہو، بے دین ہو، منکر خدا ہو، لیکن ایک گھڑی ضرور اس کی زندگی میں ایسی آتی ہے کہ بے ساختہ اس کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اللہ مجھ سے رحم۔ یہاں دیکھ لیں کتنے ہمارے بھائی ہیں بے نماز ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین کا کوئی خیال ہے، بس دولت ہے، مزدوری ہے، پیسہ ہے، سگریٹ ہے، فلم ہے، اس میں غرق۔ لیکن ان پر بھی ایک وقت آتا ہے جب ٹھوکر لگتی ہے، کہتی ہیں جی دعا کرے اللہ رحمت کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم مصیبت میں آتے ہو پھر تو سب کو بھول جاتے ہو اور مجھے پکارتے ہو، اور جب میں مصیبتوں سے نکال دیتا ہوں تو پھر تم مجھے بھول جاتے۔ یعنی جب مصیبت پڑتی ہے تو غیروں کو بھول جاتے ہو، اور جب رحمت آتی ہے تو اپنے خدا کو بھول جاتے ہو۔ عجیب انسان کیسے تم، اور یہی بالکل مشاہدہ ہے حقیقت۔ آپ دیکھ لیں کہ آدمی اللہ نہ کرے، اللہ سب کو تکلیفوں سے بچائے، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، اللہ بغیر امتحان کے بچا لے۔
ورنہ آپ دیکھیں کہ آدمی کو تکلیف ہونا جی، اس کو دیکھیں کیسے طواف کرے، پھر اس کو ملتزم پر بھی جگہ مل جاتی ہے، پھر اس کو حتیم میں بھی 2 رکعت پڑھنے کی جگہ مل جاتی ہے، پھر اس کو مقام ابراہیم پہ بھی جگہ مل جاتی ہے، پھر اس کی نیند تہجد میں بھی کھل جاتی ہے۔ اور اگر وہ مصیبت چلی جائے اور سیزن اچھا لگ جائے، 20-25 ہزار ریال جیب میں آ جائے، پھر نہ طواف ہے، نہ نماز ہے، نہ مقام ابراہیم ہے، نہ کعبہ ہے، اور نہ اگر آ بھی گیا چھوڑو جی رش ہے کون، اور بس کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کھڑے ہو جاؤ، آدھے گھنٹے میں جگہ مل جائے گی، تکلیف بھی نہیں دو گے، لیکن نہیں اب وہ نہیں کھڑا ہو سکتا کیوں، جیب میں پیسہ آ گیا، اور جب وہ پیسہ ختم ہو جائے، اسے لاچار ہو جائے، بیمار ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، پھر بیٹھا ہوا ہے جناب زمزم کا گلاس پکڑ۔ تو یہ جو منافقت ہے نا، اسی لیے اللہ ہم سے ناراض ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی منافق نہ بنو، یا خدا کے بنو یا شیطان کے بنو، پارٹی ایک اختیار کرو۔ دنیا میں 2 ہی صرف جماعتیں ہیں، یا حزب الرحمان ہے یا حزب الشیطان، اور کوئی راستہ نہیں، یا اسلام یا کفر، اما شاکرن اما کفور۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دی، فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر۔ تو اس لیے ہمیشہ منافق نہ بنے کہ ضرورت پڑے تو یا اللہ، اور ضرورت ختم تو اللہ کی یاد بھی ختم، نماز بھی ختم۔ اب جناب پیسہ جیب میں ہو تو پھر اس کو چلتے ہوئے دیکھو، زمین پہ پاؤں نہیں رکھتا، اڑ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پیسے ویسے ختم ہو جائے، اقامے کی مدت ختم ہو جائے، کفیل کا ہے تجدید نہیں کرا تھا، پھر حضرت کوئی وظیفہ ہے، پہلے 2 سال تو تم نے کوئی وظیفہ نہیں پوچھا، اب کیسے وظیفہ پوچھیں گے؟ بس حضرت دعا کر، یعنی دعا بھی آپ کریں، کتنا چالاک ہے، ہر آدمی جو آگے ملے گا نا تم بہت، حضرت بس دعاؤں میں یاد رکھیے ہم تمہارے نوکر ہیں کہ دعا تمہارے لیے کرتے رہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں تمہاری، اللہ کے بندے، یعنی دعا بھی تم کرو، وہ خود دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، حالانکہ اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ پریشان حال کی پکار کون سنتا، پریشان ہو تو بلاؤ نا اپنے مالک کو، بس دروازے پہ پڑ جاؤ اور گر جاؤ کہ مولا بس جاؤں کہاں، اور رستہ کوئی نہیں، میں نے تو لینا ہے، اور جب دعا دل سے نکلے گی باہر نکلو گے کام ہو جائے۔ یہ دیر اسی لیے لگتی ہے کہ دعا زبان پہ تو ہے لیکن اندر نہیں گئی، یہ دیر اسی لیے لگتی ہے کہ دعا تو مانگو اللہ مہربانی فرما دے، لیکن میں تو منہ کالا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو مہربانی فرما دے، یا اللہ میں تو ابھی داڑھی مڑا کے آیا ہوں تیرے گھر میں، تو مہربانی، یہ کون سی دعا ہے؟ اپنے باپ کے پاس نافرمانی جا کے کر کے آپ کہو کہ 10 ریال دو گے، نکل جاؤ الو، جب تم میری بات بھی مانتے ہو پھر کیوں مانگنے آئے ہو مجھ سے؟ تو تم ساری نافرمانیاں کر کے، جی میں تو نافرمان ہوں، جی میں تو گناہ گار ہوں، جی میں تو شرابی ہوں، جی میں تو زانی ہوں، اور میں تو داڑھی منڈا ہوں، میں تو نماز نہیں پڑھ، تو مہربانی کر، یہ کیا مطلب ہوا دعا کا؟ تم اپنے اندر تبدیلی لاؤ اور پھر مانگو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار آتی، تم فضائے بدر پیدا کرو، تم تو ایک کوچ پہ بیٹھے ہو، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہو، اور ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھے ہو، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، کافروں کو کیوں ہلاک کرتے تھے؟ وہ کام کر رہے ہیں تم غافل ہو، جو کام کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، جو غافل ہے وہ مار کھا رہا ہے، سیدھی سی بات۔ یہ تو 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 کبھی 6 تو ہوئے نہیں۔ تو پہلے تم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی، اس قابل ہوئے ہو کہ اللہ سے مانگو۔ اگر تم نے اپنی شکل، اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنا عمل
وہ صحیح بنانے کے بعد مانگا ہے، پھر دیکھو کہ کیسے نصر ہوتا ہے۔ اور جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا تو مقام یہ تھا کہ ساری زندگی عبادت میں گزر گئی، ساری زندگی ریاضت میں گزر گئی، ساری زندگی اللہ تعالی کے فرمان کی اطاعت میں گزر گئی، ہر لمحہ سنت کے مطابق زندگی گزاری، لیکن کہتے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، کس منہ سے مانگوں، کیسے مانگوں، میں کہنے کون سا حق ادا کر دیا ہے کہ مانگوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو میرے عزیز کہ دعا اب بھی قبول ہوتی ہے، نصرت اب بھی تیرے انتظار میں ہے، کامیابی اب بھی تیرے انتظار میں ہے، لیکن اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، تم اپنے آپ کو نہ بدلو۔ دیکھو تم ہر بندہ چاہے کتنا برا ہو کہتے ہیں خدا کرے میرا بچہ اچھا ہو، ہر آدمی سے کہے گا جی دعا کرو اللہ میری اولاد کو اچھا بنا دے اور صالح بنا دے، جی امتحان میں کامیاب ہو، بڑی ڈگری کامیاب حاصل کرے، سب تم اپنے بچے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، اللہ اپنے بندے کو اچھا دیکھنا نہیں چاہتا، جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کو برا دیکھنا چاہتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم نجات دیتے ہیں پھر تم ہمیں بھول جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ إِذَا بَانَ قُلُوبُكُمْ كُلَّمَا تَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کی سوا جن کی تم پوجا کرتے تھے اب وہ سارے تمہارے دل سے بھی نکل گئے، جب مصیبت بڑی سب بھول گئے۔ کما اتفق الاکرام من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین فتح مکہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی جہل کے بیٹے سے اتفاق ہوا کہ جب مکہ فتح ہو گیا وہ بھاگ گئے تاکہ مجھے پکڑ نہ لے مسلمان، وذهب هاربا فركب في البحر ليدخل الحبشة، وہ جناب بھاگا اور جا کے سمندر میں کشتیوں پہ بیٹھا تھا کہ حبشہ چلا جاؤں۔ فجاءتهم ريح عاصف، اس کے بعد ایک سخت ہوا آئی، جب سخت ہوا آئی اور کشتی ڈولنے لگی، فقال القوم بعض من بعض انه لا يغني عنكم الا ان تدعوا الله وحده، تو سارے کے سارے جو کشتی میں سوار تھے کہنے لگے اب کوئی نہیں بچا سکتا مگر اللہ، سب اللہ کو پکارو تو اللہ تبارک و تعالی بچائیں گے۔ فقال اکرمۃ فی نفسہ، حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا واللہ ان کان لا ينفع فی البحر غیرہ فإنه لا ينفع فی البر غیرہ، میں نے کہا خدا کی قسم اگر دریاؤں میں سمندروں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر خشکی میں بھی وہی بچا سکتا ہے۔ فقط اللہم لک علی احد، میں نے کہا اللہ میرے اوپر میرا وعدہ ہے لئن اخرجتنی منہ لذهبن فلأضعن یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلأجدنہ رؤوفا رحیما۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میرا وعدہ ہے اگر تو نے مجھے زندگی دی اور زندہ بچا لیا تو میں سیدھا جا کے محمد مدنی کے ہاتھ پہ ہاتھ دوں گا اور اسلام لے آؤں گا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ حضور بھی مجھے مہربان ملیں گے، حضور پاک بھی مہربانی فرما لیں گے۔ فخرجوا من البحر، اب سب کے سب جو تھے وہ سمندروں سے نکل گئے۔ فرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم وحسن اسلامہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، اب جب واپس آیا تو سیدھا حضور کی خدمت میں پہنچا اور اس کے بعد اسلام قبول کیا، اور اللہ نے ایسا اسلام میں مرتبہ دیا کہ بدل من ابطال الاسلام، اسلام کے جو بڑے جرنیل ہیں ان میں اکرمہ ہے، یعنی حضرت خالد بن الولید کے بعد اگر کسی بہادر کا مقام ہے تو حضرت اکرمہ کا مقام۔ وقوله تبارک وتعالی فلما نجاکم الى البر اعرضتم اي نسيتم ما عرفتم من توحیدہ فی البحر وعرضتم من دعائه وحدہ لا شریک له۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے تم کو نجات دے دی، دریاؤں سے نکال دیا اور تم کشتیوں سے نکل گئے
اب تم خدا کی توحید کو بھول بیٹھے، اب تم اللہ کو بھول کے غیروں کو پکارنے لگے۔ اللہ فرماتے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یعنی انسان کی سجیت وحادہ، اصل میں ہر انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ نہ شکرائے، يَنْسِ النِّعَمَ وَيَجْحَدُهَا إِلَّا مَنْ نَسِمَ اللَّهُ، کہ وہ ہمیشہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور نعمتیں کرنے والے کو بھول جاتا ہے، مگر وہ جن کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ انسان کی فطرت ہی ہے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی کے پاس آپ آئیں، وہ آپ کو جگہ دے، ٹھہرائے، مکان دے، آپ کے لیے روزگار کی کوشش کرے، تلاش کرے، جب آپ کو پیسہ مل گیا تو کہو چھوڑو جی، کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ وہ چند دن مجھے گھر میں رکھا تو کیا ہو گیا؟ میں نہیں چیزیں لے کے جاتا تھا اس کے گھر میں، کوئی احسان کیا مجھ پہ؟ سب بھول جائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے سجیت اس کی ایسی ہے کہ وہ ناشکرا ہے، وہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ کی نعم کو بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں افامنتم من یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا یقول تعالی فاسقتم بخروجکم الى البر امنتم من انتقامه وعذابه ان یخسف بکم جانب البر ویرسل علیکم حاصبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس نے اگر دریاؤں سے نکال دیا ہے، کیا تم بھول گئے اس کے عذاب کو، اس کے انتقام کو، اس کی قدرت کو؟ وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ جیسے تمہیں دریاؤں میں غرق کرنے پہ قادر ہے، ویسے خشکی کی زمین میں بھی غرق کرنے پہ قادر ہے۔ یا تم پہ ہوا بھیجے، ایسی ہوا، ایسی بارش جس میں کنکر ہوں، وَهُوَ الْمَطَرُ الَّذِي فِيهِ حِجَارَةٌ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاصباً کا معنی ہوا بھی ہے پتھریلی، اور حاصباً کا معنی وہ بارش بھی ہے جس بارش میں پتھر ملا ہوا ہو۔ قال مجاہد وغیر واحد کما قال اللہ تبارک و تعالی انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجی ان پہ ایسی پتھریلی ہوا لوط علیہ السلام کی قوم پہ، مگر ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اپنی رحمت سے۔ وقال فی الآیۃ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، اور ہم نے ان پہ بارش برسا دی پتھروں کی، ایسے پتھر جو پکی مٹی سے بنائے ہوئے تھے، یعنی مٹی سے پکائے گئے۔ وَقَالَ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے غم ہو کہ اللہ چاہے تم اسی زمین میں غرق کر دے؟ ام امنتم من فی السماء ان يرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم بے غم و ذات سے جس کا مقام علو ہے، آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھریلا پر بارش برسا دے پتھروں کی، فستعلمون، پھر تم پتہ لگے گا کہ اس کا عذاب کیسے۔ وَقَوْلُهُ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَيْ نَاصِرًا يُرِيدُ ذَلِكَ فَانْقَذَكُم مِّنْهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم عذاب بھیجیں تو پھر کوئی تم مددگار نہیں پاؤ گے جو تم سے عذاب کو ٹال دے یا تم کو چھڑا لے۔ امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم
ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يقول تبارك وتعالى أم أمنتم من يلمورزون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر. اللہ فرماتا ہے کیا تم بے غم ہو گئے ہو کہ تم کو دریاؤں سے نکالا ہم نے، وخرجوا الى البر، اب تم نکل گئے کہ تم جا کے خشکیوں پہ پہنچ گئے، ان یعیدکم فی البحر مرۃ ثانیہ، کہ تمہیں پھر دوبارہ وہ دریا میں لائیں، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور تم پہ ایک ایسی ہوا بھیجیں جو ہوا توڑنے والی ہو، ڈبونے والی ہو، ایکسف الصواری یغرق المراکب، کہ وہ تمہارے جو علم اٹھے ہوتے ہیں کشتی کو چلانے والے ان کو توڑ ڈالے اور کشتیوں کو غرق کر دے. قال ابن عباس وغیرہ القاصف ریح البحار، قاصف کہتے ہیں اس دریا کی ہوا کو، التي تکسر المراکب وتغرقها، ایسی ہوا جو کشتیوں کے ستونوں کو، کشتیوں کے چلانے کے لیے جو علم لگائے جاتے ہیں ان کو تو توڑ ڈالے اور دریاؤں میں غرق کر دے. وقوله فیغرقکم بما کفرتم، اللہ تمہیں غرق کر دیں، کیوں؟ ایسے نہیں، بس سبب اس کے کہ تم نے کفر کیا ہے، بسبب کفرکم واعراضکم عن اللہ تعالی، کہ تم نے کفر کیا، اللہ کی توحید سے اعراض کیا. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم تم پر عذاب بھیجیں تو کون ہے جو ہم سے پوچھے، کون ہے ہم سے باز پرس کرنے والا. قال ابن عباس نصیرا تبی امانا، نصیر مددگار، وقال مجاہد نصیرا صائرا انتقام لینے والا، یاخذکم بسارکم بعدکم، کہ تمہارے ہلاکت کے بعد وہ نعوذ باللہ اللہ سے پوچھ سکے یا اللہ سے بدلہ لے سکے. وقال قضا ولا نخاف احدا يتبعنا بشيء من ذلك، اللہ نے فرمایا میں تو وہ بادشاہ ہوں کہ جس کو کوئی خوف نہیں. بڑے سے بڑے بادشاہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ کل کو مجھے نقصان نہ پہنچائے، میرے خلاف کوئی تحریک نہ چلا دے. اللہ نے فرمایا ہمیں کس کا غم ہے، کون ہے جو ہم سے پوچھے، کون ہے جو ہم سے بدلہ لے، کون ہے جو ہمارے قہر سے اور ہمارے عذاب کو کسی کو چھڑا سکے یا بچا سکے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی اپنے عذاب سے بچائیں، دنیا و آخرت میں بچائیں. روزانہ بناتے ہیں وہ شاندار، وہ بنایا کرے، قہوہ نہ بنایا کرے تو خوش ہوتا ہے. میں ایک کہتا ہے سوال ہے کہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ پہ نظر نہ ڈالے. باپ نے سنا تو ہے لیکن سمجھا نہیں، سنا ٹھیک ہے آپ نے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ الطواف کالصلاۃ، کہ طواف جو ہے وہ نماز کی طرح. اسی لیے تحیہ مسجد الحرام کیا ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو طواف، اگر طواف نہ کر سکو تو پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد، تو اس کا معنی ہے کہ نماز کے قائم مقام. اور حضرت ابن عباس نے بھی فرمایا کہ نماز کی طرح ہے، تو جیسے نماز پلید آدمی کی نہیں ہوگی طواف بھی نہیں ہوگا، جیسے حالت جنابت میں نماز نہیں ہوگی طواف بھی نہیں ہوگا، جیسے حیض کی حالت میں نماز نہیں ہوگی طواف بھی نہیں ہوگا، نفاس کی حالت میں نماز نہیں ہوگی طواف بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جیسے نماز میں آدمی کا سینہ کعبے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح طواف بھی ٹوٹ جاتا ہے اگر بلا وجہ اپنے سینے کو پھیرے، اپنے سینے کو ادھر پھیرے یا سینے کو کعبے سے پھیرے. مانا یہ ہوتا ہے کہ یوں چل رہے ہیں نا، اب یوں سیدھے کھڑے ہو جائیں بلا وجہ. ایک ہے حجر اسود پہ کھڑا ہونا، وہ طواف نہیں، وہ وقوف ہے.
وہ 1 منٹ کے لیے رکنا ہے آپ نے، بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد. تو وقوف اور طواف میں فرق ہے. حتیٰ کہ بعض فقہا لکھتے ہیں کہ تم طواف کر رہے ہو، اگر تم تو نہیں پھرے لیکن کسی نے دھکا دیا کہ تمہارا سینہ ادھر ہو گیا یا پشت ادھر ہو گئی، وہ کہتے ہیں علاج یہ ہے کہ 1 قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کرو، تاکہ تمہارا طواف جو ہے وہ صحیح معنی میں مکمل ہو جائے. کہ اپنے طواف میں نظر کو نیچے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو، اللہ کی ذات کا استحضار ہو اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا درود شریف یا آیت کریمہ جو بھی تمہیں یاد ہے، تو اسی طرح ادب سے چلیں. اور اگر رکن یمانی پہ آ جائیں تو پھر رک جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر. اگر ہاتھ لگانے کا موقع ملے، یہ نہیں ہے کہ ایسے جا رہے ہو پھر ایسے آ جاؤ، پھر ادھر چلے جاؤ، پھر ادھر چلے جاؤ، پھر ادھر چلے جاؤ. یہ طواف نہیں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آ گیا ملنے کے لیے، جناب ادھر شروع ہو گیا، کوئی ادھر چلا گیا پھر شروع ہو. اگر ایسا ہو بھی جائے تو 1 قدم پیچھے ہٹ کے اپنے طواف کو ادب سے پورا کریں. اللہ صحیح معنی میں آپ کو بھی مجھے بھی طواف کی توفیق دے. میرا بھائی، دعا جو ہے وسیلے کے بغیر سیدھی اللہ سے کریں. جن علماء کرام نے وسیلے کا مسئلے میں جواب لکھا ہے وہ بڑی علمی بحثیں ہیں، آپ اس میں نہیں پڑھ سکتے. آپ بالکل اللہ کے قرآن پہ اور حدیث مبارک کی دعاؤں پہ سیدھا اللہ سے مانگیں. ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا. حضور کی جتنی دعائیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ساری دعائیں دیکھ لیں. ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے ضرور ارشاد فرما دیں. تو لہذا عوام الناس کو ان مسائل سے اعتراض کرنا چاہیے، اور جن علماء نے لکھا ہے ان پہ بھی اعتراض نہ کریں. وہ بڑی ایک علمی بات ہے کہ مستقل سمجھ کر یا غیر مستقل سمجھ کر، حیاض سمجھ کر یا عدم حیاض سمجھ، تو وہ علمی مسائل ہیں، ان میں آپ نہ الجھیں نہ پریشان ہوں. آپ سیدھا اللہ سے مانگیں. اگر ایک آدمی مر گیا ہے اور چند نمازیں اس کے ذمے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کریں اللہ اس کی مغفرت کرے، کہ وہ معذور تھا، مجبور تھا، بیمار تھا، کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اللہ معاف. لیکن فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کی جائیداد ہے یا اس کے وارث جو ہیں وہ ان نمازوں کا بھی فدیہ ادا کر دیں تو اچھی بات. اور 1 نماز کا فدیہ ہے صدقہ فطر کے برابر، اور نمازیں ہوں گی 5 اور 1 وطر، چونکہ حنفی حضرات کے نزدیک وطر بھی واجب ہے. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فدیہ ادا کرے تو اچھی بات. یہ معنی نہیں ہوتا کہ نمازیں نہ پڑھو اور فدیہ دے دیں گے، یہ مطلب نہیں ہوتا. یہ تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ائمہ پر اعتراض کرتے. بھئی وہ تو نماز کی اتنی سختی کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہے، تو تم الٹا ان کو کہہ رہے ہو جی نمازوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں. وہ تو اتنی سختی کر رہے ہیں کہ تمہاری اگر 10 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں تو قضا کرو. جو اتنی پابندی کرے اس پہ الزام لگایا جائے کہ یہ نمازوں سے بھگاتے ہیں یا نمازوں کو چھڑاتے ہیں، اللہ کو ہم جواب دیں گے. مانا ان کا یہ ہے کہ استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کبائر گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہمارے اوپر حقوق العباد ہیں، لاکھ توبہ کریں معاف نہیں ہوں گے، دینے پڑیں. تو اسی طرح ان ائمہ کی تحقیق مبارک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز جو تھی قضا ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہو گئی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام فرمایا اور حضرت نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدگی سے یہ پابندی لگائی اور ان کے ذمے لگایا کہ تم رات کو جاگو، ہم سفر میں تھکے ہوئے ہیں،
ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ٹیک لگا کے پلان سے بیٹھ گیا اور توجہ جو تھی میں نے اپنے صبح صادق کی طرف رکھی، تاکہ جو ہی صبح صادق کو اذان اول وقت پہ دے دیں گے، نماز پڑھیں گے اور سفر شروع کر دیں گے۔ کہتے ہیں فغلبنی النوم، کہ میرے اوپر نیند جو تھی وہ غالب آ گئی اور میں بھی سو گیا۔ اللہ کی شان دیکھو، سرکار دو عالم بھی سو گئے اور سب سے پہلے اول من افاق من النوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے بلایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ پوچھا کہ بلال یہ تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ، جو اللہ نے آپ کو نبی کو سلا دیا تو میری کیا طاقت؟ اللہ کا پیغمبر جب سو گئے تو میں تو حضور آپ کا ایک غلام ہوں، میں بھی سو گیا۔ حضور نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادی فإن بها شیطان، حضور نے حکم دیا اس وادی سے نکل جاؤ۔ اس لیے علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ جس گھر میں نماز نہ ہو وہ شیطان کا گھر ہے، اس گھر کو چھوڑ دو۔ جس کمرے میں نماز نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ شیطان کا اڈا ہے، وہ شیطان کا ڈیرا ہے، اور ایسے گھر میں نہیں رہنا چاہیے اور ایسے کمرے میں اور ایسے دوستوں کے ساتھ۔ حضور پاک نکلے اور آپ نے حکم دیا بھی نماز قضا کرو۔ اس لیے فقہا نے فرمایا کہ جب حضور ایک نماز قضا ہوئی تو پڑھ رہے ہیں، ورنہ کہتے تھے بھی استغفر اللہ، خلاص کرو، وقت گزر گیا ہے، اب قضا کی کیا ضرورت؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نمازیں چاہے جتنی قضا ہے قضا کرو اور ساتھ توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو، حتیٰ کہ مر جائے تو فدیہ بھی ادا کرو۔ حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں ذی الحجہ کے مہینے میں جانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ ساری زندگی بھی نہ جائیں، حج سے کوئی تعلق نہیں ہے مدینہ منورہ کی حج، یاد ہے۔ ایک آدمی آیا حج کیا، چلا گیا، حج ہو گیا، لیکن مدینہ منورہ کی حاضری جو ہے وہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ بنائے اور اللہ کسی کو شقی نہ بنائے اور اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے۔ باقی ذی الحج میں موقع ملے، محرم میں ملے، 2 مہینے بعد ملے، جب ملے جاؤ۔ اگر عصر کے بعد میں نے طواف کیا ہے اور 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں رہے گا، جھگڑا بھی نہیں رہے گا۔ کہتے جی کہ ہاتھ میں اگر چھلا ڈالا جائے تو کوئی بیماری دور ہوتی ہے، تو ڈاکٹر سے پوچھو، مجھے کیا پتا، چھلے سے بیماریاں دور ہوتی تو ہسپتال میں بند نہ ہو جائے۔ یہ اصل میں سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں، تمہارے دماغوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ اس چھلے میں مقناطیس ہے، میگنیٹ ہے اور بیماریوں کو کھینچتا ہے، بس وہ ذہن جو ٹھیک ہو گیا تو آپ ٹھیک ہو گئے۔ ارے فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ اگر ایک عورت حاملہ ہے، حمل کے اندر طلاق دینا جو ہے وہ بدعت ہے اور خلاف ہے۔ حضور نے منع کرتا کہ حالت حیض میں یا حالت حمل میں طلاق نہ دے، لیکن ایک ہے طلاق دینا گناہ ہے، ایک ہے ہو تو جائے گی، گولی ہے نا، بغیر وضو پڑھ کے مارو تو گولی نہیں لگے گی۔ جو لوگ ریوالور چلاتے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں، گولی ہوتی ہے، وضو کر کے مارو یا بغیر وضو کے مارو۔ طلاق تو طلاق ہے، وہ سنت کا مخالف ہے، لیکن فقہائے احناف کے نزدیک طلاق ہو جائے گی کہ ثلاث جدہن جد وحضرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ میں نے مزدلفے کا حدود جو ہے وہ 4 بجے رات کو پار کیا۔ اب پار کدھر کیا؟ باہر نکل گئے یا عرفات سے اندر آ گئے؟ مجھے کیا پتا۔ بہرحال اگر تم نے وہ رات مزدلفہ میں نہیں گزاری اور عذر بھی کوئی نہیں، بیمار بھی کوئی نہیں، عورتیں بھی کوئی نہیں، بچے بھی کوئی نہیں، تو آپ ایک بکری ذبح ہے، کیونکہ وقوف مزدلفہ جو ہے وہ واجب ہے، اور وقوف کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔
کہتے ہیں جی کہ عرفات کے روزے کا ثواب زیادہ ہے، تو عرفات کا دن بھی افضل ہے محرم سے، اس میں بھی شک ہے۔ عرفات یوم الوقوف جو ہے وہ تو یوم الحج ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے محرم سے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں جی میری بیوی، 2 چھوٹے بچے اور والدہ، ہم نے 10 ذی الحج کو زوال کے بعد کر کے ہماری ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ پھر ہم آئے ہیں، بیوی کو طبیعت خراب ہو گئی، شہر چھوڑا، والدہ کو لے کر ویل چیئر پہ میں نے طواف زیارت کیا، کرایا، ٹھیک ہو گیا۔ طواف زیارت کے بعد میں نے اپنی والدہ کو طواف وداع بھی کرا دیا۔ پھر بیوی کو شار لینے گیا، دیر ہو گئی، تو صبح تک ہم مکے میں رہے، بعد میں ملا گئے، کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا، کوئی جرمانہ نہیں آپ سے۔ اگر مکے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سیدھے 9 کو عرفات گئے، 9 کا دن عرفات میں گزار کے رات کو مزدلفہ میں آئے، کنکری ماری، طواف کے ہاں حج ہو گیا۔ بھئی حج تو عرفات کا نام ہے۔ حضور سے پوچھا گیا مل حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ اللہ حج نصیب کرے تو پوری سنت کے ساتھ، واجب کے ساتھ، فرائض کے ساتھ۔ ایک آدمی حج سے چند دن پہلے مکے آیا پاکستان سے، اس نے عمرہ کیا لیکن بکری نہیں رکھی، اور 10 روزے، میرا بھائی بات تو سمجھیں، 3 روزے آپ نے رکھنے تھے حج سے پہلے، 7 روزے رکھنے تھے حج سے بعد۔ اگر آپ نے وہ 3 روزے پہلے نہیں رکھے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ کے ذمے 2 بکریاں ہیں، ایک تمتع والی بکری اور ایک دم جو آپ نے وقت پہ ادا کی، تو لہذا جب اللہ توفیق دے 2 بکریاں ذبح کر دیں۔ کہتے جی کہ میرے اوپر اگر جرمانے کی دم پڑ جائے تو دم کا گوشت جو ہے میرے رشتہ دار جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دم کا بکرا ذبح کر کے صاف کر کے تلاجے میں رکھ لو، خود کھاتے رہو۔ اچھا جرمانہ ہے کہ تم رشتہ داروں کو کھلا رہے ہو۔ اللہ کے بندے، دم فقراء حرم کے لیے ہوتا ہے کہ جب دم پڑ جائے ذبح کرو اور مکہ مکرمہ کے غریبوں کو، فقراء اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ یا خود کھاؤ۔ ہاں، ایک ہے قربانی کا گوشت، اس میں خود کھانا بھی سنت ہے۔ ایک ہے جو آپ نے حج کی بکری رکھی، اس میں اگر ایک حصہ آپ خود کھائیں، دوستوں کو کھلائیں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ لیکن جب دم پڑ جائے، جس کو دم جبر کہتے ہیں جرمانے کی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد فقراء مکہ پہ تقسیم کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما، ہر مفتن کے فتن سے محفوظ فرما، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ یہود و حنود کی سازشوں کو ختم فرما، یا اللہ کفار کی سازشوں کو ختم فرما، یا اللہ کفار کی سازشوں کو ختم فرما، یا اللہ جو تیرے نام پہ جہاد کرتے ہیں ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی، ہمارے گھر والوں کی، نسلوں کی، اولادوں کی، سب کی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو باعث رحمت بنا، باعث سکون بنا، اور پریشانیاں اور اضطراب دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھول۔ یا اللہ تعدم حیات کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔
بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔